السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اردو ادب سے متعلق ویڈیوز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور خاص کر کے ہم UGC نیٹس کی تیاری کے لیے جو ہے ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہو رہی ہے کہ ہم UGC کے نئے سلیبس کے مطابق ہی ویڈیوز بنائیں، اور جو سبجیکٹ میٹرز ہیں ہم ان کو اچھے انداز میں پیش کر سکیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج ہم آپ کی خدمت میں UGC کے یونٹ 1 سے متعلق ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اردو کا ابتدائی زمانہ، ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے احباب سے ہماری درخواست ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے اور آپ ہماری ویڈیوز کو مس نہ کر سکیں، بلکہ اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اردو کا ابتدائی زمانہ، مطلب کہ اردو کا ابتدائی وقت ہم کسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو بڑا مشکل ہے کہنا کہ اردو کی پیدائش کب ہوئی، چونکہ اردو کے اوریجن کے بارے میں بھی بہت اختلاف ہے کہ اردو کہاں پیدا ہوئی۔ پلس مزید یہ کہ جو اردو سے متعلق جو بات کی جاتی ہے تو یہ اردو کی اصطلاح جو ہے، زبان اردو کی اصطلاح، یہ اپنے آپ میں بہت بعد کی وجود میں آئی ہے، چونکہ اردو جو ہے یہ بہت بعد میں اس کا نام پڑا ہے۔ اس سے پہلے اس کو ہندی، ہندوی، گجری یا گجراتی، دکنی، ریختہ، بہت سارے ناموں سے جانا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے ابتدائی زمانے کو سمجھنا تھوڑا سا اہم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ جدید ہند آریائی کا آغاز ایک اندازے کے مطابق، جیسا کہ اس کے پہلے ویڈیوز میں ہم نے تبصرہ کیا، ہم نے بات کی تھی کہ اس کا آغاز جو ہے تقریباً 1000 عیسوی سے مانا جاتا ہے۔ جدید ہند آریائی کا آغاز ایک اندازے کے مطابق 1000 عیسوی سے مانا جاتا ہے، اور جدید ہند آریائی کی ہی ایک شاخ ہے مغربی ہندی، اور مغربی ہندی سے ہی یہ آپ اردو یا ہندی جو نکلی ہے، یہ ہندی اور اردو یہ دونوں مغربی ہندی کی شاخ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جسے ہم ابھی اردو کہتے ہیں، یہ ایک زمانے میں جب یہ ہندی یا ہندوی رہی ہوگی تو اس کا آغاز بھی تقریباً جو ہے آپ مان لیں تو 1000 عیسوی سے مانا جا سکتا ہے۔ جدید ہند آریائی کا آغاز چونکہ اس وقت ہوا، اور جدید ہند آریائی کی ایک شاخ جو ہے مغربی ہندی ہے، اور مغربی ہندی کے اندر ہی کھڑی بولی یا جسے ہم اردو یا ہندی کہتے ہیں آج، یہ تو اس زبان کا آغاز جو اگر ہوا ہوگا اپنے بالکل ابتدائی مرحلے میں، وہ اس زمانے میں، ٹھیک ہے، ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آغاز کے ساتھ ساتھ ہم اس زمانے کے سیاسی حالات، کن حالات میں یہ زبان پروان چڑھی یا اس وقت کیا حالات تھے، اس کو بھی سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے ایک سوال یہاں پہ بنایا ہے کہ جدید ہند آریائی یعنی 1000 عیسوی کے زمانے میں کس طرح کی سیاسی اور تہذیبی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ محمد بن قاسم اس ٹائم ہند پر حملہ آور ہوئے، اس کے بعد پھر مسلمان حملہ آور تیزی سے اپنے قدم ہندوستان میں جماتے رہے۔ شمال و مشرق میں یہ لوگ تقریباً جو محمد بن قاسم یا اس طریقے کے جو باہر سے حملہ آور وغیرہ تھے، وہ تقریباً 10ویں صدی میں ہی یہاں آ گئے تھے۔ 10ویں صدی وہی 1000 عیسوی کے آس پاس کا جو زمانہ ہے، تو 10ویں صدی کے آخری میں آئے، اور اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے سارے ملک میں پھیل گئے۔ تو ان کے آنے کے بعد اسی طریقے سے محمد بن قاسم کے بعد جو ہے محمود غزنوی کا زمانہ آتا ہے، پھر محمد غوری کا زمانہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو ایک کے بعد باہر کے لوگ یہاں آتے رہتے ہیں۔ تو ان کے آنے سے جو ایک ان کے ساتھ آنے والی جو زبانیں ہیں، وہ زبانیں، اور جب یہاں کی جو پرانی زبانیں رہی ہوں گی، جس کا پالی یا پراکرت یا سنسکرت کی جو بھی زبان رہی ہوگی اس وقت، ان دونوں زبانوں کے ملاپ سے جو ایک نئی زبان وجود میں آئی، اسی کا نام آگے چل کے ہندی یا ہندوی پڑا، اور پھر وہی زبان ترقی کرتے کرتے جب آگے بڑھی تو ایک وقت آیا تو پھر اسے اردو کہا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کو اس طرح سے ریلیٹ کر کے تھوڑا سا دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو محمد بن قاسم کا حملہ، اور اس طریقے سے جو شمال و مشرق میں جو یہ لوگ آئے تھے، یہ 10ویں صدی کے آخری حصے میں آئے، اور اس کے بعد پھر ملک میں پھیل گئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کے بعد محمود غزنوی کی حکومت آتی ہے، وہ آتے ہیں، اور اس طرح سے پنجاب میں ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ تقریباً 150 سال تک پنجاب میں حکومت قائم رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک زبان جو اس زمانے میں پلی بڑھی ہوگی، وہی اس کی ابتدائی شکل رہی ہوگی۔ پھر اسی طرح سے آپ کچھ تاریخ یہاں پہ دیکھ لیں، محمد غوری نے 12ویں صدی میں کس کو، پرتھوی راج چوہان کو شکست دیا، ٹھیک ہے، ان کی بھی حکومت رہی۔ پھر جب 12ویں صدی کے بعد 13ویں صدی آتی ہے تو اس میں غلام خاندانوں کی حکومت
کا آغاز ہوتا ہے. 13ویں صدی کے اندر غلام خاندانوں کی حکومت کا آغاز ہو جاتا ہے. 14ویں صدی جب آتی ہے تو 14ویں صدی میں خلجی حکومت قائم ہو جاتی ہے. پھر تغلق کی حکومت آتی ہے نا. اس طریقے سے یہ پورا زمانہ جو ہے آپ دیکھ لیں 10 کے بعد 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں یہ 300-400 سال کا جو پورا زمانہ ہے یہ ایک طریقے سے کافی سیاسی اعتبار سے کافی اتھل پتھل کا زمانہ رہا ہے. ہاں 16ویں صدی میں جب مغل کی حکومت قائم ہوتی ہے یہاں تو وہ حکومت تھوڑی سی مستحکم ہوتی ہے اور لمبے وقفے تک چلتی ہے مغل حکومت جو قائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ان تاریخوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جدید ہند آریائی کی جو زبانیں ہیں جو جس زمانے میں یہ زبان تشکیل پا رہی تھی وہ زمانہ سیاسی لحاظ سے کافی الٹ پھیر اور کافی مطلب مشکل رہا ہے. تو آغاز تو اس کا ہم ایک طرح سے کیا نام ہے جدید ہند آریائی کا 10ویں صدی میں ہی ہو چکا تھا. اس کے بعد ان جو 10ویں صدی کے بعد جو باہر سے لوگ آئے جیسے محمد بن قاسم ہوئے, اسی طریقے سے محمود غزنوی آئے, ان کی جو پنجاب میں 150 سال حکومت رہی, پھر غوری, پھر اس طرح سے غزنوی, پھر تغلق, پھر لاسٹ میں جو ہے ایک طریقے سے مغل. ان تمام لوگوں کے آنے کے بعد جو آئے ان کی زبان سے اور یہاں کی موجودہ زبان سے مل کر جو ایک زبان وجود میں آئی وہ جو ہے آگے چل کے ہندی یا ہندوی کے نام سے کہلائی. اور چونکہ مغل جو آئے تھے اور اس طریقے سے یہ لوگ جو آئے تھے تو ان کی زبان یا تو ترکی یا فارسی تھی, اسی لیے مغل سلطنت میں جو دفتری زبان تھی ایک زمانے تک جو ہے دفتری زبان جو ہے فارسی رہی ہے اور فارسی کا بڑا دبدبہ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دھیرے جب وہ زبان یہاں کی علاقائی زبانوں سے ملی تو پھر اس طریقے سے ایک نئی زبان کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اردو یا ہندی یا ہندوی جو بھی اس کو کہیں ہم, ابھی تو اردو نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ اس زمانے میں اس کا ہندی یا ہندوی نام تھا. تو اس زمانے میں جو یہ ہندی یا ہندوی جسے آج ہم اردو کہتے ہیں جب اس کی پیدائش یا اس کا آغاز ہوا تو اس کی پیدائش یا اس کا آغاز تو شمال میں ہوا, شمالی ہند کے اندر ہوا. دہلی کے علاقے میں مان لیا جائے یا پنجاب کے علاقے میں مان لیا جائے ہے نا, جہاں بھی اس کی پیدائش ہوئی. اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں اردو کے ابتدا کے سلسلے میں جو نظریات کا اختلاف ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے. بہرحال آغاز تو اس کے شمالی ہند میں ہوا لیکن اس کی جو ترقی اور جو اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ دکن میں ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پیدائش تو یہاں ہوئی لیکن جو حکمراں تھے یہاں کے خاص کر کے محمد بن تغلق نے کیا کیا تھا, یہاں سے سلطنت کو دولت آباد منتقل کر دیا تھا. اور اسی طریقے سے جب دکن اور مالوا وغیرہ کو فتح کیا گیا تو اس طرح سے یہ زبان وہاں بھی پہنچ گئی دکن میں. اور یہاں جو ہے دہلی کے علاقے میں چونکہ مغل کی حکومت تھی اور مغل کی حکومت کے اندر فارسی زبان کو زیادہ اہمیت تھی تو یہاں فارسی زبان پہ غلبہ ہو گیا اور دکن میں جو ہے یہ زبان اپنی ابتدائی شکلوں میں ترقی کرتی رہی. تو اس طریقے سے اس کی پرورش جو ہے وہ دکن میں ہوئی ہے. دیکھیں اس کو محمد بن قاسم کا سندھ پہ حملہ, پھر محمود غزنوی کے حملے سے لسانی طور پہ ایک ملا جلا حیولہ تیار ہونے لگا تھا. یہ لوگ حملہ کیے, پھر اس کے بعد محمود غزنوی کی حکومت بنی. اس کے بعد بھی جو لوگ آئے وہ لوگ اپنے ساتھ فارسی یا ترکی جو بھی زبان ہو وہ لائے. تو وہ زبانیں اور یہاں کی جو علاقائی زبانیں ہیں ان کے ملنے سے ایک ملا جلا زبان کا حیولہ تیار ہونے لگا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, محمود غزنوی کے حملے کے بعد علاء الدین خلجی کا زمانہ آیا تو انہوں نے گجرات اور دکن کا رخ کیا اور بالآخر 1297 میں گجرات کو فتح کیا. اب گجرات کو فتح کیا انہوں نے تو ان کے ساتھ ان کی حکومت وہاں قائم ہوئی. تو جو رعایا ہیں یا پھر اسی طریقے سے وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں ان کی حکومت پہنچی تو ان کے جو لوگوں کے ان کے توسط سے ایک زبان وہاں پہنچی, وہ بھی یہی زبان رہی کہ ملی جلی جو شکل تھی ہوئی ہے نا, جس کو ابتدا میں ہندوی یا ہندی کہا گیا. پھر لگ بھگ 10 سال کے بعد خلجی افواج نے 1310 میں دکن کو بھی فتح کر لیا, دکن اور مالوا کو بھی فتح کر لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے انتظامی امور کے دیکھ ریکھ کے لیے انہوں نے کیا کیا, امیران صدہ کو معمور کیا. اب امیران صدہ کا ایک کانسیپٹ ہے ان کا یہ کہ تقریباً 100 مواضعات علاقے میں تقسیم کرتے, چھوٹے چھوٹے گاؤں وغیرہ کو علاقے کو 100 مواضعات میں تقسیم کر کے اس پہ ایک امیر مقرر کر دیتے تھے جو خاص کر کے ترک ہوا کرتے تھے. تو اس طریقے سے اس پورے علاقے میں جو بھی امیر تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ منتقل ہو گئے. تو اس واسطے سے وہاں جو ہے ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے یہاں کی یہ جو مخلوط زبان کے بولنے والی وہاں بن گئی اور اس طریقے سے وہاں دھیرے دھیرے جو ہے دکن کے علاقے میں یہ زبان پروان چڑھنے لگی. پھر اس میں
اہم کام یہ ہو گیا کہ اس کے بعد جو ہے جب تغلق کا زمانہ آیا تو انہوں نے جو ہے اپنا پایہ تخت جو ہے وہ دولت آباد منتقل کر دیا 1327 میں. بالآخر 1329 میں دوبارہ وہ دہلی منتقل کر کے لے آئے تھے 2 سال کے بعد. لیکن ایک بڑی تعداد اس زمانے میں جب پایہ تخت کی تبدیلی کا حکم دیا گیا تھا تو تاریخ میں ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو یہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا گیا. بڑی تعداد میں پوری دلی جو ہے ویران ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو اس بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے وہاں گئے اور پھر جب ایک دوسرے سے ملے تو وہاں جو زبانی سطح پر جو انٹریکٹ ہوتا ہے, جو بات چیت ہوتی ہے, تو اس طریقے سے وہاں اس زبان کو جو ایک نئی زبان تھی اس کے پلنے اور اس کے بڑھنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے, تو محمد بن تغلق نے جب دہلی کا تخت سنبھالا تو اس نے انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے دہلی کے بجائے دولت آباد کو اپنا پایہ تخت قرار دیا. وسطی ہند ہونے کی وجہ سے محمد بن تغلق کے نزدیک دولت آباد بہتر مقام تھا, لیکن 2 سال بعد ہی انہوں نے دوبارہ 1329 میں پایہ تخت دوبارہ منتقل کر دیا. تو اس پایہ تخت کی تبدیلی نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا کہ اس طریقے سے جو زبان شمالی ہند میں پلی بڑی پیدا ہوئی تھی وہ دکن پہنچ جاتی ہے اور پھر وہاں جو ہے دکنیوں کے بیچ دکن میں جو ہے یہ زبان پلنے اور بڑھنے اور پرورش پانے لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے یہ لیا ہے کہ محمد بن قاسم کا پہلے سندھ پر حملہ ہوا, پھر اس کے بعد محمد غزنوی کی حکومت بنی, پھر محمد غوری آیا 12ویں صدی میں, اس کے بعد 13ویں صدی میں ابتدا میں غلام خاندان کا آتے ہیں, پھر 14ویں صدی کے اندر خلجی اور تغلق آتے ہیں, 16ویں صدی میں مغل سلطنت آتے ہیں. یہ تمام زمانہ بارہ سیاسی اعتبار سے بہت ابتری کا رہا ہے اور محمد بن خلجی اور تغلق وغیرہ کے زمانے میں ایک طریقے سے جو ہے یہ اردو یہاں سے جو ہے دکن پہنچ جاتی ہے. پھر وہاں تقریباً 300 یا 350-400 سال تک جو ہے وہ اس کی پرورش وہاں ہوتی ہے اور وہ وہاں کی زبان میں دکن کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا زمانہ جو سیاسی اعتبار سے کافی ابتری اور عدم استحکام کا زمانہ رہا ہے. اسی زمانے میں اردو کی پرورش ہوتی رہی ہے اور کسی نہ کسی شکل میں اردو کا ایک ملا جلا حیولہ تیار ہو رہا تھا. پھر مغل کے آنے کے بعد ایک مستحکم حکومت کی بنیاد پڑی. مغل جب آئے ہیں تو اس کے بعد ایک مستحکم حکومت کی بنیاد پڑی ہے. اردو شمالی ہند میں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے, محمود غزنوی محمد غوری نے پنجاب میں حکومتیں قائم کی تو اردو کی ابتدائی صورت پیدا ہوئی. چونکہ ایک لمبے زمانے تک تقریباً 150 سال تک ان کی زبان وہاں رہی ہے, حکومت رہی ہے, تو ایک جو ملی جلی شکل جو ہے اسی زمانے میں پیدا ہوئی ہے. پھر محمد غوری نے دہلی پر قبضہ کر کے جب قطب الدین ایبک کو وہاں کا حاکم بنا دیا, ٹھیک ہے, تو مستقل طور پہ فارسی اور ترکی بولنے والے دہلی میں آباد ہو گئے. ٹھیک ہے, دہلی میں آباد ہو گئے. فارسی, ترکی اور عربی اور دوسری دیگر مقامی زبانوں سے ملی تو ایک نئی زبان کی صورت پیدا ہوئی جسے ابتدا میں ہندی یا ہندوی کہا گیا. یہ ابتدا میں اس کا نام ہندی یا ہندوی پڑا. اسی ترتیب سے ابتدائی زبان اس کی ہندی یا ہندوی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ دہلی میں پھلنے پھولنے لگی ہے نا, تو پھر جب یہ دہلی میں پھلنے پھولنے لگی تو اس کو زبان دہلوی کا نام دیا گیا. اسی طریقے سے پھر علاؤالدین خلجی وغیرہ کے فوج کے ساتھ جب یہ گجرات پہنچ گئے, جیسا بتایا کہ علاؤالدین خلجی نے جو ہے گجرات کو فتح کیا, تو ان کے ساتھ جب یہ فوجیوں کے ساتھ اور ان کے جو رعایت ہیں اور جو بھی گجرات فتح کیے ہوں گے وہاں جو عوام رہی ہوں گی, تو ان کے توسط سے جب یہ گجرات پہنچی تو یہ گجری یا گجراتی کہلائی. پھر خلجی تغلق نے جب دکن کو فتح کیا تو وہاں جب یہ زبان پہنچی تو اس کا نام دکنی پڑا. ٹھیک ہے, تو یہ سب اس کی ابتدائی نام ہے. ابتدا میں ہندی, ہندوی, پھر زبان دہلوی, پھر اسی طریقے سے گجراتی یا گجری, پھر اسی طریقے سے دکنی. پھر ولی دکنی کے ساتھ جب 1718 میں دوبارہ دہلی پہنچی, ٹھیک ہے, تو اس کا نام ریختہ کے نام سے پہچانی گئی. ٹھیک ہے, اور جب ریختہ میں شعر کہنے کا آغاز ہوا اور شعراء نے ریختہ میں اردو زبان میں جو شاعری کو ترجیح دینے لگے, اور جب یہ پھر شاہی لشکر میں یا شاہی محل میں پہنچی تو اس کا نام اردو معلیٰ پڑا. اردو معلیٰ کے نام سے اسے جانا جانے لگا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی مختصراً ہم نے بہت مختصر کر کے کوشش کی کہ ان کو لیں, باقی ورنہ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں اس کی. اردو کا آغاز شمالی ہند میں ہوا. یہ طلع تقریباً 200 یا 300 سال تک نشو و نما پانے کے بعد اس نے دکن کا رخ کیا. یہ زبان تقریباً ابتدائی 200-300 سال تک شمالی ہند میں رہی. دہلی میں چونکہ کیا نام ہے دہلی میں اور دہلی کے آس پاس, اسی طریقے سے پنجاب وغیرہ کے علاقے میں جہاں ان کی حکومت تھی, محمود غزنوی اور غوری وغیرہ کی حکومت تھی. ٹھیک ہے,
تب یہ 200 یا 300 سال تک نشو و نما پانے کے بعد اس نے دکن کا رخ کیا. کب کہہ رہے ہیں کیونکہ علاء الدین خلجی نے 1297 میں گجرات کو فتح کیا اور تقریباً 1310 میں دکن اور مالوا کو فتح کیا. تو جب گجرات اور دکن اور مالوا کو فتح کیا تب یہ زبان ان کے توسط سے گجرات اور دکن کی طرف پہنچی. تو اگر ہم اس کو 1000 عیسوی سے مانتے ہیں تو دیکھ لیجیے 1297 تقریباً 300 سال کا زمانہ ہوتا ہے. تو وہی 200 یا 300 سال کا زمانہ تک یہ ہندی اردو جو ہے یا ہندوی کی جو زبان ہے یہ شمالی ہند میں رہی. اس کے بعد پھر یہ دکن پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. پھر خلجی نے انتظامی امور کے لیے ہمارے امیران صدہ کو مامور یا متعین کیا اور دولت آباد کو تخت کی تبدیلی تو 1327 میں ہوئی. اور اس سے یہ بات اور پختہ ہو گئی جب اس نے محمد بن تغلق نے جو ہے 1327 میں دولت آباد کو ہی جو ہے پایا تخت بنا دیا. تو اور بڑے پیمانے پہ یہ زبان اور زبان بولنے والے لوگ دہلی سے یا شمال سے دکن کی طرف کوچ کیے اور ایک بڑی تعداد وہاں جو ہے اس ابتدائی زبان کے بولنے والے کی پیدا ہو گئی اور اس طریقے سے پھر یہ زبان وہاں بولی جانے لگی. ٹھیک ہے. تو یہ مختصراً کچھ تعبیر. اب اردو کے ابتدائی زمانے میں بہمنی دور کا نام آتا ہے. تو یہ ہے سوال کہ بہمنی دور کا آغاز کیسے ہوا. جواب کہہ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ محمد بن تغلق نے کیا کیا تھا 1327 میں دہلی سے دولت آباد کو سلطنت منتقل کر لیا تھا اور 2 سال بعد 1329 میں انہوں نے دوبارہ پھر دہلی کو سلطنت بنا لیا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ انتظامی امور کے اعتبار سے دہلی سے بیٹھ کر کے دکن گجرات کے دور دراز علاقے پر حکمرانی کرنا بہت مشکل تھا پیغام رسانی اور ان چیزوں کے دیکھنے کے لیے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا امیران صدہ مقرر کر رکھا تھا. تو جو امیران صدہ مقرر کر رکھے تھے سارا انتظامی امور ان کے حوالے تھا. احکامات صرف دہلی سے جایا کرتے تھے. بالآخر 1347 میں کب 1347 میں امیران صدہ نے کیا کیا تغلق کے خلاف بغاوت کر دی اور جتنے بھی امیر تھے انہوں نے مل کر کے خود میں سے ہی ایک کو بادشاہ بنا لیا. اس طریقے سے بہمنی سلطنت کی بنیاد پڑتی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو بہمنی سلطنت کی بنیاد 1347 میں پڑی. بہمنی سلطنت کا بہمنی یہ آغاز ہوتا ہے لیکن بہمنی حکومت بنتی کب سے کب تک ہے 1350 سے. بہمنی سلطنت کا پہلا بادشاہ علاء الدین حسن شاہ بہمن تھا. علاء الدین حسن شاہ بہمن تھا اور بہمنی حکومت 1350 سے لے کر کے 1525 تک رہی. 1525 میں ختم ہوتی ہے. تو یہ آپ کو امیران صدہ کے بغاوت سے امیران صدہ جو ہوتے ہیں وہی بغاوت کر کے جو ہے حکومت جو بناتے ہیں وہ بہمنی سلطنت کہلاتی ہے. بہمنی سلطنت کا آغاز ہوتا ہے. پھر آگے چل کر کے جب بہمنی سلطنت بکھرتی ہے ٹوٹتی ہے تو پھر اس سے 5 الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آتی ہیں. گولکنڈہ اور بیجاپور وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ 1350 سے لے کر کے 1325 پہ یہ حکومت ختم ہوتی ہے. امیران صدہ کے بغاوت سے ہی تغلق کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا جاتا ہے اور بہمنی سلطنت کا قیام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 1347 میں پہلے پہل تو علاء الدین حسن شاہ بہمن نے دولت آباد کو ہی پایا تخت بنایا. کس کو؟ دولت آباد کو ہی پایا تخت بنایا تھا سب سے پہلے. ٹھیک ہے. 1347 میں پھر کیا کہ انہوں نے جلد ہی گلبرگہ کو پایا تخت بنایا. تو اب یہ ہے سوال کہ بہمنی سلطنت کا پایا تخت کیا تھا. ابتدائی دور میں دولت آباد جو ہے بہمنی سلطنت کا جو ہے پایا تخت تھا اور اس کے بعد گلبرگہ کو انہوں نے پایا تخت بنا لیا. اب بہمنی سلطنت کے اندر 18 حکمراں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. بہمنی سلطنت جب وجود میں آئی تو اس نے اردو کی ابتدا میں کی ترویج اور اشاعت میں اور اس کی ترقی میں کافی اہم رول ادا کیا. اس لیے کہ اس زمانے کی جو زبان تھی وہ ہندی یا ہندوی تھی اور اس زمانے کے جو صوفی اور بزرگان تھے اور ان لوگوں نے اس زبان کو ہی ترویج و اشاعت کے لیے اور اپنے روزمرہ کی بول چال کے لیے استعمال کیا. تو اس نے کافی اہم رول ادا کیا. اس لیے ہم کچھ بہمنی سلطنت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بہمنی سلطنت کے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا کیا زین الدین. جن کا نام تھا یہ زین الدین. ان کے کہنے پہ بہمنی محمد شاہ جو کہ علاء الدین حسن شاہ کا بیٹا تھا اور بہمنی سلطنت کا دوسرا بادشاہ تھا. یہ شراب پیا کرتا تھا. تو بہت بڑے بزرگ تھے یہ. ان کے کہنے پہ اس نے شراب پینا چھوڑ دیا. یہ آپ کے ایک ریلیونٹ کوشچن لگ رہا ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ. بہرحال
تو زین الدین جو ہے اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے تھے. اور دوسری بات یہ کہ دوسرا بادشاہ کون تھا؟ علاؤالدین حسن بہمن شاہ. تو یہ پہلا بادشاہ تھا. ان کا بیٹا محمد شاہ یہ جو ہے بہمنی سلطنت کا دوسرا بادشاہ گزرا ہے. یہ چیز اہم ہے. اسی طرح سے فیروز شاہ بہمنی سلطنت کا 8واں بادشاہ گزرا ہے. فیروز شاہ بہمنی سلطنت، ایسے تو بہت سارے تقریباً 18 بادشاہ گزرے ہیں، ان تمام کا نام یہاں پہ لینا ضروری نہیں ہے، بس جو اہم لگ رہا ہے میں نے اس کو لیا ہے. فیروز شاہ کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ہاں، حضرت محمد حسینی گیسوئے دراز. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ گیسوئے دراز کی بہت ساری تصانیف ہیں. محمد شاہ بہمنی فیروز شاہ جو ہے محمد شاہ بہمنی کا سلطنت کا 8واں بادشاہ گزرا ہے. اور اسی کے زمانے میں حضرت محمد حسینی جو ہیں یہ آپ کو گلبرگہ تشریف لائے تھے، کیونکہ پہلا سلطنت ان کا جو ہے دولت آباد تھا، دولت آباد سے گلبرگہ منتقل کر لیا تھا، تو یہ گلبرگہ تشریف لائے تھے. کون؟ محمد حسینی گیسوئے دراز گلبرگہ تشریف لائے تھے. کس کے زمانے میں؟ فیروز شاہ کے زمانے میں. فیروز شاہ کون ہے؟ یہ بہمنی سلطنت کا 8واں بادشاہ ہے. اب گیسوئے دراز کی تصانیف دیکھیے، یہ شکار نامہ، چکی نامہ، تمثیل نامہ، خلاصۃ التوحید یا تلاوت الوجود وغیرہ، یہ سب جو اس زمانے کی جو زبان ہے وہ ہندی یا ہندوی اسی زبان میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ ان کی تصانیف ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے معراج العاشقین میں گیسوئے دراز سے ہی منسوب کی جاتی تھی. ایک زمانے تک معراج العاشقین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ گیسوئے دراز کی تصنیف ہے، لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ یہ آپ کی تصنیف نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیروز کے بعد احمد شاہ بہمنی بادشاہ بنا. اس نے پایتخت گلبرگہ سے بیدر منتقل کر دیا. گلبرگہ سے بیدر پایتخت منتقل کر دیا. کس نے؟ فیروز احمد شاہ نے. تو ان کا پہلا پایتخت دولت آباد، دوسرا گلبرگہ، اور پھر آخر میں بیدر اس کا جو ہے بہمنی سلطنت کا جو ہے پایتخت بیدر منتقل کر دیا گیا. اور فارسی شاعر آزری کو اپنا ملک الشعراء بنایا. ٹھیک ہے. ایک فارسی شاعر تھے، فارسی کے شاعر آزری، ان کو اپنے کا ملک الشعراء بنایا. اسی آزری نے بہمن نامہ کے نام سے بہمنی سلطنت کی منظوم تاریخ بھی لکھی ہے. تو ایک سوال یہ آیا کہ بہمن نامہ کس نے لکھا؟ بہمن نامہ آزری نامی شاعر نے لکھا. بہمن نامہ میں کیا ہے؟ بہمنی سلطنت کی سلاطین کی منظوم تاریخ ہے. یہ کیا ہے؟ منظوم نظم کی شکل میں تاریخ لکھی گئی ہے. اسی طریقے سے احمد شاہ کے عہد میں ہی اردو کی قدیم مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بھی لکھی گئی ہے. تو یہ قدم راؤ پدم راؤ جو ہے یہ آپ کو بہمنی دور کی تصنیف ہے، جس سے ہم قدیم اردو کی قدیم مثنوی ہونے کا حق حاصل ہے نا، یا اردو کی قدیم مثنوی کہا جاتا ہے. احمد شاہ کے عہد میں لکھا گیا. اچھا، اس کے بعد محمد شاہ نے یوسف عادل خان کو سپہ سالار بنایا تھا، جس نے بعد میں جا کر کے عادل شاہی سلطنت قائم کی. اب کیا ہوا پھر جو ہے یہ بہمنی سلطنت ٹوٹ کے عادل شاہی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے؟ تو محمد شاہ نے یوسف عادل خان نام ہے ان کا، کیا نام ہے؟ یوسف عادل خان کو محمد شاہ بادشاہ نے اپنا سپہ سالار بنایا تھا. بالآخر یہ عادل شاہ بغاوت کر دیتے ہیں، اور بغاوت کر کے حکومت کو پلٹ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لیتے ہیں، جو آگے چل کر کے عادل شاہی حکومت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. سوال، معراج العاشقین کے مصنف کے بارے میں کیا تحقیق ہے؟ جواب، معراج العاشقین ایک زمانے تک بندہ نواز گیسوئے دراز سے منسوب رہی ہے. تو بندہ نواز گیسوئے دراز سے منسوب رہی ہے، لیکن ڈاکٹر حفیظ قتیل نے معراج العاشقین کا مصنف نام، تو ڈاکٹر حفیظ قتیل کی تصنیف ہے یہ معراج العاشقین کا مصنف نامی کتاب لکھ کر کے تفصیلی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ یہ گیسوئے دراز کی تصنیف نہیں، بلکہ ان کے زمانے کے تقریباً 200 سال بعد مخدوم شاہ حسینی نے اسے لکھا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تو ایک طریقے سے بہمنی سلطنت کے جو ہے ایک بہت بڑے جو بزرگ گزرے ہیں گیسوئے دراز، ان کی کچھ تصانیف کا ذکر بھی یہاں آ گیا. اب آگے دیکھیے دوسرا سوال، بہمنی سلطنت کے خاتمے پر کون سی 5 ریاستیں بنی اور کب بنی؟ ٹھیک ہے. اب یہ کہ بہمنی سلطنت جب ٹوٹتی ہے تو اسے 5 ریاستیں وجود میں آتی ہیں. کون کون سا؟ بیدر میں برید شاہی نے 1487 میں آزادی کا اعلان کر دیا. اسی طرح سے برار میں عماد شاہی سلطنت نے
1487 में ही आज़ादी का ऐलान कर दिया, बहमनी सल्तनत से निकल के आज़ाद रियासत बन गए। अहमदनगर में निज़ाम शाही ने 1490 में आज़ादी का ऐलान कर दिया। इसी तरह से बीजापुर में 1490 में आदिल शाही सल्तनत ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और 1512 में कुतुब शाही सल्तनत ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। तो इसमें जो है ये 5 सल्तनतें, क्या नाम है, बरीद शाही, अहमद शाही, निज़ाम शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही, ये 5 रियासतें वजूद में आई। लेकिन उर्दू ज़ुबान और अदब के लिहाज से आदिल शाही और कुतुब शाही ये 2 दौर जो हैं ये काफ़ी अहम है, इसलिए कि अदबी एतबार से जो काम हुआ और ज़बान की तरक्की और फ़रोग़ में जो किरदार और रोल अदा किया वो इन 2 सल्तनतों में ज़्यादा किया गया, आदिल शाही और कुतुब शाही में, इसलिए कि इनके जो बादशाह थे वो अदब नवाज थे, अदब से दिलचस्पी रखते थे, इस वजह से। ठीक है, तो ये 5 रियासतें वजूद में आई। तो 1500 कुतुब शाही ज़माने तक जो है उर्दू दक्कन के अंदर फलती फूलती रही और बहुत सारा काम हुआ इसके अंदर। अगर है इसकी ज़रूरत हो तो फिर अलग से आदिल शाही सल्तनत पे क्या काम हुआ, कुतुब शाही दौर में क्या काम हुआ, उस ज़माने की तसानीफ़ का तज़किरा क्या किया जा सकता है, लेकिन वो काफ़ी बात लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वली कौन है, उनके कलाम और हालात पर रोशनी डालें। क्या होता है, 1512 में कुतुब शाही हुकूमत बनती है, कुतुब शाही हुकूमत चलती रहती है, लेकिन कुतुब शाही और आदिल शाही यानी गोलकंडा और बीजापुर पे जो दिल्ली के अंदर जो सल्तनत कायम थी मुग़ल सल्तनत में, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको क्या किया, फ़तह कर लिया और इस तरीक़े से बीजापुर और गोलकंडा दोनों जो है फ़तह कर लिया गया। मुग़ल फरमानरवा औरंगज़ेब आलमगीर ने बीजापुर को कब 1686 और 1687, बीजापुर को 1686 में और इस गोलकंडा को 87 में फ़तह कर लिया। ठीक है, तो अब गोलकंडा और बीजापुर ये एक तरीक़े से दक्कन के अंदर उर्दू अदब की तरवीज इशाद में काफ़ी अहम रोल अदा कर रहे थे। बड़े बड़े शोरा थे, इनके दरबार से वाबस्ता बहुत काम हो रहा था। अब इस सल्तनत के बिगड़ने से वो शोरा और वो अदबी काम रुक गया, है ना, इस लिहाज से। तो 1686 और 87 के वाक़ात उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के सिलसिले में बड़े तबाहकुन नताइज के हामिल हैं। अदबी काम वहाँ रुक गया। ठीक है, कुतुब शाही और आदिल शाही दौर में जो उर्दू की तरक्की हो रही थी वो बीजापुर गोलकंडा के ज़मान के बाद रुक गई, ज़वाल के बाद रुक गई। फ़तह दक्कन को फ़तह करने से फिर क्या हुआ, अगरचे सियासी व समाजी एतबार से शुमाल हिंद, शुमाल और जुनूब जो था ये दोनों मिल गए, यानी मुग़ली की हुकूमत वहाँ तक पहुँच गई और शुमाल और जुनूब अब दोनों ही एक हुकूमत के अंदर आ गए। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ लिसानी व अदबी नुक़्ता नज़र से वली और उनके मुआसिरीन ने फ़ारसी ज़ुबान व असालिब को कबूल करना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि वहाँ जो कुतुब शाही और आदिल शाही दौर था उस ज़माने में मुकम्मल दक्कनी लबो लहजे के अंदर शायरी हो रही थी जो फ़ारसी से दूर थी, फ़ारसियत का उस पर असर नहीं था। लेकिन जब गोलकंडा और क्या नाम है बीजापुर और गोलकंडा को फ़तह कर लिया गया, उसके बाद जो है पता चला कि जो वली और उस ज़माने के जो शायर थे, ख़ास करके वली जो थे, उन्होंने फ़ारसी की तरफ तवज्जो दी, इसलिए कि जो मुग़ल की जो ज़ुबान थी और दिल्ली की जो ज़ुबान थी वो फ़ारसी ज़दा थी, फ़ारसी का ज़ोर था यहाँ। उन्होंने फ़ारसी की तरफ तवज्जो दी और फ़ारसी ज़ुबान और असालिब को के असर को कबूल करना शुरू किया। इस तरह शेर व अदब जो है अब गोलकंडा और बीजापुर से निकल करके पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। 1700 में वली के बारे में बताया जाता है कि 1700 में वली दिल्ली आते हैं, फिर 1719 या 1718 है ना, 1718 के आसपास या 1719 के आसपास जो है उनका दीवान दिल्ली आता है। देखिए 1700 में जब आते हैं तो उस ज़माने में जो है यहाँ वो सादुल्लाह गुलशन से मिलते हैं और फिर वो उनको मशवरा देते हैं कि आप फ़ारसी की तरफ तवज्जो दें। फिर उनके कहने पे वो फ़ारसी की तरफ तवज्जो देते हैं दक्कनी से निकल करके, और फ़ारसी को जो है एक आम ज़ुबान में जो है बिल्कुल फ़ारसी ज़्यादा नहीं बल्कि फ़ारसी ज़ुबान को अपने जो है दक्कनी ज़ुबान के साथ मिला करके एक आम ज़ुबान में जो है शायरी करते हैं, जिसको यहाँ पर वो जो है उर्दू की शक्ल होती है। उस ज़ुबान में जो शायरी करते हैं वो ज़ुबान काफ़ी अवामी होती है और लोगों के दरमियान काफ़ी पसंद की जाती है, और उसी का नाम आगे चल के रेख्ता पड़ता है ना, कि रेख्ता में शायरी जो है लोग मायूब समझा करते थे, और वली ने जो रेख्ता में शायरी की, और फिर वली की मकबूलियत को देख करके लोग उस ज़माने तक तो फ़ारसी के ही दीवाने थे और समझते थे कि अदब का काम जो है शेर व शायरी फ़ारसी में ही हो सकती, उर्दू में मुमकिन नहीं है। लेकिन जब वली के कलाम को देखा 1719 या 18 में जब वली का दीवान दिल्ली आया
تو جب انہوں نے ان کی دیوان کو دیکھا تو یہ احساس ہوا کہ پھر اب ریختہ میں شاعری کی جا سکتی ہے. اس طریقے سے جو ہے ریختہ میں اور اردو زبان میں شاعری ہونے لگی. پھر اس کے بعد کا جو دور ہے وہ ایہام گوئی کا دور شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ زمانے تک ایہام گوئی ہوتی ہے, پھر زبان کی اصلاح کا دور آتا ہے وغیرہ. آگے اس کی جو ہے ایہام گوئی اور زبان کی اصلاح کا دور آگے ہے, اس کو پھر کبھی اور آگے ڈسکس کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں تک کی بات ہو گئی. اب یہاں پہ ہم کچھ ایک دو چیز اور لیتے ہیں اور اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. ولی کی جائے پیدائش, ولی کی بات آئی ہے تو ولی کی جائے پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے. احسن مارحروی نے لکھا ہے کہ ولی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے, کچھ لوگ ان کو ولی اورنگ آبادی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ اس کو گجراتی یا دکنی بھی کہتے ہیں, گجراتی کہتے ہیں, گجرات میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, بہرحال تو ایک یہ ہے کہ یہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے. ولی نے سید ابو المعالی کے ساتھ دہلی کا سفر کیا تھا. ولی دہلی کس کے ساتھ آیا تھا؟ سید ابو المعالی کے ساتھ دہلی کا سفر کیا تھا. قائم چاند پوری کے مطابق ولی 1700 میں دہلی کا سفر کیا تھا. کب کیا تھا؟ 1700 میں دہلی کا سفر کیے تھے یہ. ولی نے درج ذیل دکنی شاعروں کے اثرات قبول کیے ہیں. ولی نے درج ذیل دکنی شاعروں کے اثر قبول کیا ہے. محمد قلی, قطب شاہی, محمد قلی, غواسی, شاہی, حسن شوقی اور نصرتی, یہ دکن کے جو یہ شعراء تھے, ان شعراء کے اثرات کو انہوں نے کس نے؟ ولی نے قبول کیا ہے. یعنی ان کی شاعری کے اندر ان کے اثرات نظر آتے ہیں. ولی نے شہر صورت کی تعریف میں بھی شعر کہا ہے. ٹھیک ہے, شہر صورت کی تعریف میں انہوں نے شعر کیا ہے. اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر صورت اور گجرات کے رہنے والے ہیں, یہاں وہاں پیدا ہوئے تھے. ہاں, تو قیام دہلی کے دوران ولی کی ملاقات زمانے کے مشہور عالم و شاعر سعد اللہ گلشن سے ہوئی, اور سعد اللہ گلشن نے ہی ولی کو فارسی کلام سے استفادے کا مشورہ دیا تھا. ٹھیک ہے, آگے کس شاعر نے خود کو ولی ثانی کہا ہے؟ داؤد. جواب داؤد اورنگ آبادی نے, چونکہ ولی سے متعلق ہے تو داؤد اورنگ آبادی نے خود کو ولی ثانی یا ولی کا مقلد, وہ اپنے آپ کو ولی کا مقلد بھی کہتے تھے اور ولی ثانی بھی کہتے تھے, اس لیے کہ ولی پہ انہوں نے بہت کام کیا تھا یا ولی کے کلام سے بہت زیادہ استفادہ کیا تھا. سراج اورنگ آبادی کون ہے؟ سراج اورنگ آبادی کا نام سید سراج الدین اور تخلص سراج ہے. ٹھیک ہے, سراج کے بعد دکنی شاعری میں بتدریج ضعف آتا گیا. دکنی شاعری میں سراج جو ہے دکنی کے شاعر, تو سراج کے بعد دکنی شاعری میں بتدریج ضعف آتا گیا اور اس کی وجہ سے اس کی جگہ فارسی شاعری کے اثرات نے لے لی. سراج نے چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ شاہ عبد الرحیم سے بیعت کر لی تھی اور ان کے کہنے کی وجہ سے شاعری ترک کر دی. انہوں نے صرف 5-6 سال تک کی شاعری کی. سراج کی چھوٹی بڑی کل 12 مثنویاں, سراج نے کل چھوٹی بڑی 12 مثنویاں لکھی ہیں, لیکن ان کی مشہور مثنوی بوستان خیال ہے. یہ بوستان خیال میر تقی میر جو کا جو بوستان خیال اس سے جو ہے آپ کنفیوز نہ ہوں, بلکہ یہ ان کی مثنوی ہے بوستان خیال جو عشقیہ ہے, اور اس میں ایک خبرو نوجوان سے اپنے عشق کی داستان بیان کی ہے. کیا کیا ہے؟ ایک خبرو نوجوان سے اپنے عشق کی داستان, کے خبرو نوجوان سے ان کا دل لگ جاتا ہے, اس کی داستان انہوں نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے, سراج ولی دکنی کے بعد, سراج جو ہے یہ ولی دکنی پیدا ہوا کا جو زمانہ تھا وہ, اور ولی دکنی کے بعد جو اردو کے دور کا آغاز ہوتا ہے جو فارسی زدہ سے الگ عہد میر اور سودا کا جو زمانہ آتا ہے, اس کے بیچ کی کڑی ہیں سراج. یعنی ولی کے بعد اور عہد میر اور سودا کے زمانے کے سے پہلے کے شاعر ہیں سراج. تو سراج جو ہے ولی دکنی کے بعد اور عہد میر و سودا سے پہلے کے سب سے بڑے شاعر ہیں. سراج ایک صوفی شاعر تھے. کیسے تھے؟ صوفی شاعر. اور شاہ قاسم کی شاعری کو جمیل جالبی نے بغیر جذبے کی شاعری کہا ہے. یہ بھی ہے کہ بغیر جذبے کی شاعری کس شاعر کی شاعری کو کہا گیا ہے؟ تو شاہ قاسم کی شاعری کو بغیر جذبے کی شاعری کس نے؟ جمیل جالبی نے کہا. وجدی کرنولی کی مثنوی پنچھی بچھا, فرید الدین عطار کی مثنوی منطق الطیر کا ترجمہ ہے. یہ کچھ نوٹس ہم نے الگ الگ چلی ہیں, کچھ کتابیں ہے نا, امپورٹنٹ نوٹس کے پوائنٹس کے طور پہ, کہ وجدی کرنولی کی جو ہے ایک مثنوی ہے پنچھی باچھا. تو پنچھی باچھا یہ منطق الطیر کا منظوم ترجمہ ہے, جو فرید الدین عطار کی مثنوی ہے, فارسی مثنوی منطق الطیر, اس کا ترجمہ کیا گیا پنچھی باچھا کے نام سے, وجدی کرنولی نے کیا. ٹھیک ہے, تو بس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں, خیال رکھیں, اور ہماری کوشش اگر آپ کے لیے مفید ہو رہی ہو اور اچھا لگ رہا ہو آپ کو, تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں. ٹھیک ہے دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.